اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ آج ہمارا 10واں سپارہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ آخری رکوع ہے۔ بات وہی منافقین کی چل رہی ہے اور جہاد سے بہانہ بنانے والوں کے متعلق یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اے محبوب کچھ دیہاتی آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے آئے۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلہ عامر بن طفیل یہ جماعت تھی، یہ آئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیں گے، وہ ہمارے جانور، ہمارے بچے، ہماری عورتیں سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے، تو اس لیے ہمیں دوسرے قبیلوں کے حملے کا خطرہ ہے، تو فلہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی تمہارے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کی ساری بات چل رہی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اے محبوب کچھ دیہاتی لوگ جو ہے یہ بھی اجازت مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لیؤذن لهم کہ تاکہ آپ انہیں اجازت عطا فرما دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے، اور ایک یہ تھے اور دوسرے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور دوسرے وہ لوگ، وہ منافق جو بالکل بیٹھے رہے، انہوں نے اجازت بھی نہیں مانگی، انہوں نے کہا نہ ہم نے جہاد میں جانا ہے نہ ہمیں اجازت مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ حالانکہ وہ منافق جو آئے تھے انہوں نے تو آ کے جو ہے وہ رسول اللہ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے رسول اللہ سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے رب کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بات یہاں کی ہے وہ تو ایک ہی بات ہے نا، چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کوئی الگ الگ تو نہیں نا۔ تو جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، تو جس نے رسول اللہ سے جھوٹ بولا ہے اس نے اللہ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ منافق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، فرمایا ان قریب ان کافروں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ آج بہانہ بنانا ہے، جتنا مرضی بہانہ بنا لو، تمہارے بہانے چل جائیں گے، لیکن قیامت کا دن تو تمہارا بہانہ کوئی نہیں چل سکے گا۔ اب دیکھیں جناب ان لوگوں کی کہانی، وہ صحابہ کرام جو، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود رخصت عطا فرمائی، کون سے ہے؟ فرمایا لیس علی الضعفاء، فرمایا کمزور لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جا سکیں، یعنی ایسے بچے ہو گئے یا معذور لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کمزور ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیس علی الضعفاء، فرمایا کمزوروں پر جہاد فرض نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی جا سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، نہ ہی مریضوں پر جو ہے وہ جہاد فرض ہے، کوئی ایک شخص ایسا مریض ہو، ایسا بیمار ہو کہ وہ نہ چل پھر سکتا ہو، نہ آ جا سکتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی جہاد فرض نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر جہاد فرض ہے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پیدل بھی نہ جا سکے، اسلحہ بھی نہ ہو، سواری بھی نہ ہو، مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی جہاد فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ تب تک ہے جب جہاد کے لیے ایک الگ فوج موجود ہے، جب ہاں ایسا موقع آ جائے جہاں پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہو تو پھر سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلی بات دیکھیں، فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، فرمایا کہ یہ لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا ایک کام ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو کر رہے ہیں۔ جہاد میں نہیں جا سکے نا تو کم سے کم اگر پیچھے بیٹھے ہو، پیچھے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو مخلص رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو جناب خیر خائی کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے ساتھ تو مخلص ہو کے رہو۔ میں تمہارا کام ہے صرف اتنا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو کر دل کے ساتھ ایمان لا کر گھر اگر تم بیٹھ بھی جاؤ تو پھر بھی تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، بس تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے رہو، مسلمانوں کی خیر خائی کرتے رہو، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ آگے دیکھیں، فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہاں قیامت کے دن ان سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں
جو میدان جنگ کے اندر تو نہیں ہے، جو جہاد میں شریک بھی نہیں ہوئے، تمہارے ساتھ سفر بھی نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے تمہیں اجر عطا فرمائے گا ویسے انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر بھی نہیں کیا، مشقت بھی برداشت نہیں کی، گرمی سردی بھی نہیں دیکھی، میدان جنگ بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو شرعی لحاظ سے معذور ہیں، آنا چاہتے تھے لیکن ان کے عذر نے، ان کی مجبوری نے، ان کی بیماری نے جو ہے وہ ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا ہے، میں تھے مجبور، اگر وہ صحیح سلامت ہوتے تو تمہارے ساتھ آتے، ان کی مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر پورا عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک بات یاد رکھے، جو ہٹے گٹے تھے انہوں نے آ کر جب مانگی نا اجازت، استاذنک اولو الطول منہم، کہ جناب ہمیں اجازت دیں، ہم تو نہیں جا سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، بہانہ بنایا۔ جنہوں نے بہانے بنائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ جو بہانے بنا رہے ہیں ان کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن جو شرعی مجبور ہے اللہ تعالیٰ نے خود رخصت عطا فرما دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر کسی کا خیال رکھتا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اسلام اس کو اتنا فائدہ ضرور عطا فرماتا ہے، اسلام ہر کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، اب جو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے اسلام نے خود ہی اس کو رخصت عطا فرما دی ہے، کہ بیمار بھی نہ جائے، کمزور بھی نہ جائے، عورتیں بھی نہ جائیں، بچے بھی نہ جائیں، فلانا بھی نہ جائے، فلانا بھی نہ جائے، فلانا بھی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں اور نائب بلال بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے تھے تو حضرت بلال کے نائب مؤذن جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اکثر مرتبہ جب بھی حضور باہر تشریف لے گئے جنگ کی وجہ سے یا ویسے کسی کام تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اپنا نائب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کے جایا کرتے تھے، کیونکہ نابینا تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی تو اتنی بڑی شان ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیونکہ نابینا صحابی تھے، ایک مرتبہ یہ آئے کیونکہ نابینا تھے، تو آتے ہی انہوں نے آواز لگا دی، زور لگا دیا، کہا جی علم کما علمکم اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور کی مجلس میں کافی سارے دو بیٹھے ہوئے تھے بندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پر نا ذرا ملال آ گیا کہ یار یہ دیکھتا بھی نہیں، آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا جی، جو قریب ہوتے ہیں نا ان کے لیے اصول بھی کچھ اور ہوتے ہیں، بھی تمہیں تو پتہ ہے نا، مہمان ہے یا باہر کا بندہ آیا اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے اور ہوتا ہے۔ تو یہ آتے ہی شروع ہو گئے، ایک مرتبہ کہا، پھر کہا انہوں نے علمنی کما علمکم اللہ، علمنی کما علمکم اللہ۔ جب انہوں نے شور ڈالا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ لہجہ پسند نہ آیا، یہ انداز پسند نہ آیا، بھی تھوڑا صبر کر لے اللہ کے بندے، تو نے تو دن رات میرے پاس ہی رہنا ہے، تمہیں تو میں نے سکھانا ہی سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل لے کر نازل ہو گئے، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، ٹھیک ہے۔ فرمایا محبوب یہ جو آپ کو آ کے آوازیں لگا رہا ہے پہلے اس پر نظر کرم فرمایا، پہلے اسے سکھائیے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا محبوب ان سے نہ منہ موڑیے، ہاں یہ جو آیا ہوا ہے نا ان جاءہ الاعمی، یہ جو نابینا آپ کے پاس آیا ہے پہلے اسے علم سکھائیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب بھی آتے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساروں کو چھوڑ کر پہلے انہیں ٹائم دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جس کو رخصت کی ضرورت ہوتی ہے اسلام اسے رخصت عطا فرما ہی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب موٹی سی مثال ہے، ہمیں سفر جب کرنا پڑتا ہے، ہمارے لیے سفر میں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، پریشانی تو ہے نا، روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پریشانی بنتی ہے۔ سفر و سکر، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے، بھائی سفر مصیبت ہی ہوتی ہے نا، چاہے آج اے سی والے بسیں کیوں نہیں آ گئی، آج اے سی والی گاڑیاں آ گئی، سب کچھ ہے، لیکن سفر تو پھر بھی سفر ہے۔ اسلام نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اسلام نے کیا کیا ہے، وضو کی بھی اندر بھی رخصت عطا فرما دی ہے، نماز کے اندر بھی رخصت عطا فرما دی ہے۔ وضو کے اندر رخصت نہیں ہے، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، کتنی کھلی چھٹی مل گئی۔ چلو یار سفر کے اندر ہو، نہیں پانی مل رہا ہے، کیا کرو، تیمم کر لو۔ یار پوری نماز نہ پڑھو، کیا کرو، آدھی کر لو۔ اور نہ سفر میں جا رہے ہو نہ روزہ رکھو، واپس آ کے پھر جو ہے وہ عید گزار کے پھر کسی دن روزہ رکھ لو، کتنی بڑی سہولت عطا فرمائی ہے۔ تو اسلام نے جتنی سہولت عطا فرمانی تھی وہ ساری کی ساری عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرا صحابہ کرام کا جذبہ جہاد دیکھیں، ہوا یہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غریب صحابہ حاضر ہو گئے، کیونکہ یہ غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے ساری، تو آئے ولا علی الذین اذا ما اتوا کا، فرمایا کہ اے محبوب جب آپ کے پاس وہ لوگ بھی آئے لتحملہم، وہ آپ سے سواریاں مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی سواری عطا فرمایا تاکہ ہم بھی جہاد میں جا سکیں. ٹھیک ہے، مانگنا تو حضور سے ہی ہے نا، اور کس کے پاس جانا ہے. حق علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیہاتی جو ہے کچھ دیہاتی آ گئے، انہوں نے حضور کی چادر مبارک کو کھینچ لیا اور بڑے زور کا کھینچا، اور کھینچ کے کہنے لگے اللہ جی ہمیں وہ عطا فرمایا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یار حال ہی میرے کو کوئی نہیں، پھر آ کے لے جانا. ٹھیک ہے نا جی، ناز بھی تو ہے نا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ سب کو نہ عطا فرمایا کریں، جتنا آپ کے پاس ہو اتنا دے دیا کریں. بھئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ ادھارے اٹھا کے دیں. اور یہ تو عادت تھی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضور کو اگر کوئی شخص حاضر ہو گیا اور اس نے آ کے کچھ مانگ لیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب بلال کو فرماتے، کیونکہ خزانچی تو یہی تھے. ٹھیک ہے جی، وزارت خزانہ انہی کے پاس ہی تھی. تو حضور فرماتے بلال ہے کچھ؟ تو جناب بلال کہتے نا حضور کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور فرماتے بازار سے جا کے میرا نام لے کے ادھار لے کے اسے دے دو، خالی کوئی نہیں جانا. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، حضور سے جب بھی مانگا گیا حضور نے نہ کبھی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالا کریں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس آپ سیدھا کہہ دیا کریں کہ یار مطلب ہے کہ جناب میرے پاس نہیں ہے. جب یہ بات کی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اچھی نہ لگی. صدیق اکبر ساتھ بیٹھتے عرض کی یا رسول اللہ جتنا آپ چاہے آپ دیتا جائے، آپ کا رب ویسے ہی آپ کو عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. جی مزاج شناس بھی تو کوئی شخص ہے نا، مزاج شناس صرف صدیق اکبر ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، عرض کی یا رسول اللہ آپ دیتے جائے، ٹھیک ہے جتنا دل کرے آپ کو دیتے جائے، آپ کا رب آپ کو عطا فرما ہی دے گا. ٹھیک ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا. ٹھیک ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں وہ حضور کو آ کے تحفہ دیا کرتے تھے. جب بھی ملنے آتے تحفہ بازار سے لے کر آتے. اچھا بازار سے ادھار لے کے آیا کرتے تھے. جب کوئی دکاندار پیسے مانگتا ہاں بھائی تو چیز لے گیا تھا پیسے دے، وہ کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں. تو اس نے کہا پھر کس نے دینے ہیں؟ وہ پکڑ کے حضور کے پاس لیتا، کہا انہوں نے تحفہ لیا ہے پیسے بھی نہیں سے لے لے. میں تو حضور کے لیے تحفہ لایا تھا، پیسے بھی حضور ہی سے لے لے. تو پھر وہ حضور کے پاس ہی لے آتا کہ جناب آپ کے لیے تحفہ لایا تھا تو پیسے بھی آپ ہی دے دیں. تو حضور پھر پیسے بھی عطا فرما دیتے. تو بہرحال یہ کیا ہوا، صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ لتحملہم، ہمیں کیا کریں، ہمیں سواری عطا فرمائے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اے محبوب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی سواری نہیں ہے، ظاہر ہے 30,000 لوگ جا رہے ہیں، سواریوں کی کمی تو ہے نا، میرے پاس ابھی سواری نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، یار لفظ دیکھیں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ جب وہ واپس گئے نا، جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں کیسے سوار کروں اور تم جنگ میں چلو، تو فرمایا واعینہم تفیض من الدم حزنا، فرمایا غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ آج ہمیں سواری بھی نہ ملی اور ہم جہاد میں شریک بھی نہ ہو سکے. نیکی کا جذبہ تو یہ ہے نا. کہاں وہ ہٹے کٹے منافق جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بہانے بناتے رہے، اور کہاں یہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس سواری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سواری کا انتظام نہیں ہے، دیکھیں سب کچھ ابھی موجود تھوڑی ہوتا ہے وقتی طور پر. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ کیونکہ مدینے کے بازار سے قرض لے لیا کرتے تھے، تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ نوبت آ گئی کہ جب قرض مانگنے والوں نے لائن لگا دی، انہوں نے کہا بلال پیسے دو. تو حضرت بلال نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مانگنے والوں نے لائن لگا دی ہے، میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا پھر آ جاؤں گا. حضور نے ارشاد فرمایا بلال ٹھہر اللہ کرم فرما دے گا. صبح ہی تو ایک قافلہ آیا، اور قافلہ جب آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فلاں بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بلال یہ سارا کچھ اٹھا، جس کے جتنے پیسے دینے سارے واپس کر کے آ. تو حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تولوا، صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا کہ جب وہ واپس لوٹے نا اپنے گھروں کے اندر کہ انہیں سواری نہ ملی، وَآیُنْهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ یار ہم جہاد میں شریک نہ ہو سکے. یہ وہ جذبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ یار دیکھیں بندہ نیکی کی وجہ سے رہ جائے اور بندے کو دکھ بھی نہ ہو. آج ہمیں کبھی دکھ ہوا کہ یار ہم فلانی نیکی کی وجہ سے رہ گئے، یا ہم فلاں اچھا کام نہ کر سکے، یار آج ہماری نماز رہ گئی ہے، یا ہمارا روزہ رہ گیا، یا حج رہ گیا، یا زکوٰۃ رہ گئی، یا کوئی چیز ایسے کبھی ہوا ہے جس کی نیکی کے رہ جانے پر ہمیں دکھ ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے خیر ہے کوئی نہیں پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر ایک شخص گزرے ہیں، ان کی ایک نماز رہ گئی نا، مدینے پاک کے اندر رہنے والے تھے. جب نماز رہ گئی نا
تو ایک شخص ان کے پاس آیا عیادت کرنے کے لیے کہ یار بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ کی مرضی میاں اللہ کا حکم، تیری نماز رہ گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا پورا مدینہ آ جاتا، میری نماز رہی ہے، کوئی میرے پاس عیادت کرنے نہیں آیا۔ آج ہم فوت کی پر عیادت کرنے جاتے ہیں نا، ہمارے بزرگ ہمیشہ تب عیادت کرنے جاتے تھے جب کسی کی نیکی رہ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا حضور عید کا دن کون سا ہے؟ فرمایا عید کا دن وہ ہے جس دن میں گناہ کوئی نہ کروں۔ عید کا دن وہی ہے جس دن میں گناہ کوئی نہ کروں۔ تو پرانے ہمارے بزرگوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی تاریخ یہ تھی کہ جب کوئی نیکی کسی سے رہ گئی ہے تو پورا علاقہ جو ہے ان سے عیادت کرنے آتا کہ یار افسوس ہوا ہے میاں۔ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو پورا علاقہ ان کو مبارکباد دینے آیا تھا، پورا علاقہ ان کو مبارکباد دینے آیا۔ اور سب سے پہلے تہجد کے ٹائم خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بتایا تھا، فرمایا عائشہ کعب بن مالک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو جذبہ دیکھیں ذرا، نیکی والا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں نہ جا کے پہلے بتا کے آؤں؟ تہجد کے ٹائم حضور نے بتایا تھا۔ عائشہ کعب بن مالک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں جا کے بتاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، صبح ہوگی اس کو پتہ چل ہی جائے گا۔ پھر جب صبح حضور نے بتایا کہ تمہارے بھائی کعب بن مالک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے، صحابہ کرام دوڑے۔ آپ بخاری پڑھ کے دیکھیں، کئی صحابہ کرام باقاعدہ دوڑ پڑے کہ ہم جا کے جو ہے ان کو بتائیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا مجھ سے آگے 2-3 بندے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں پہنچ تو سکتا نہیں کعب بن مالک کے گھر، وہ پہاڑی پر چڑھ کے وہیں سے یہ آواز لگا دی کعب تجھے مبارک اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ یہ وہ نیکی کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ جذبہ تھا جب لوگ نیکی کے اندر جو ہے اس طریقے سے مخلص ہوتے تھے۔ پھر حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا؟ جس شخص نے آپ کو پہلی مرتبہ جو ہے خبر دی تھی نا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ نے اپنے کپڑے بھی اتار کر جو ہے وہ اپنا تحفے کے طور پر اسے دے دیے تھے کہ یار تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور کسی اور کے کپڑے مانگ کر جو ہے وہ آپ پہن کر پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صرف جہاد میں جب حاضر نہ ہو سکے تو ان کا حال کیا تھا؟ فرمایا کہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ یار یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جہاد میں حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ یجد ما ینفقون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ وہ کچھ خرچ کر کے اپنی سواری لے کر جہاد میں حاضر ہو جاتے۔ اور اگلی بات دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کیا کہ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک، فرمایا کہ مواخذہ تو ان لوگوں کا ہے، مواخذہ ان لوگوں سے کیا جائے گا یستأذنونک وہم اغنیاء، جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وسائل ہے، سواری ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بہانہ بنا کر آپ سے جو اجازت لینے آ رہے ہیں، مواخذہ تو ان سے کیا جائے گا کہ ہاں یہ بتاؤ نا جب سب کچھ تمہارے پاس تھا پھر تم جہاد میں کیوں نہ حاضر ہو سکے؟ جن کے پاس سب کچھ ہو وہ پھر جہاد میں نہ جائے، پوچھا تو ان سے جائے گا۔ آج فلسطین پر جو مطلب ہے کہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ بنا ہوا ہے، فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آج ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے پاس جب سب کچھ تھا تم نے مطلب اس میں جہاد میں شرکت کیوں نہ کی؟ اگر ان منافقوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ جہاد میں شرکت نہ کریں، ان سے پوچھا جائے گا، اور آج جہاد جو فرض ہو چکا ہے اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی جہاد میں شریک نہیں ہو رہا، جتنی فوجیں ہیں، جتنے جنرل ہیں، جتنے کرنل ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، جتنے سب کچھ ہے، جن کے پاس طاقت ہونے کے باوجود جہاد میں نہیں حاضر ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما السبیل، مواخذہ ان سے کیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو چیزیں، ہجرت اور جہاد، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ میں ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکی ہے لیکن جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد قیامت تک چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مواخذہ ان لوگوں سے ہوگا جن کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی جو جہاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یستأذنونک وہم اغنیاء، پیسہ بھی ہو، ایٹم بم بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، فوج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہو، پھر بھی جہاد نہ کرے، فرمایا مواخذہ ان سے ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ ردوا بأن یکونوا مع الخوالف، وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کو کوٹھیاں پسند آ گئی، ان کو محل پسند آ گئے، ان کو اپنے جزیرے پسند آ گئے، آج انہیں موت سے نفرت ہو گئی ہے، زندگی سے پیار ہو گیا، فرمایا مواخذہ تو ان سے ہوگا۔ اور کیوں؟ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یعلمون، یہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آج دیکھیں نا، سب کچھ ہونے کے باوجود جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ رب نے ان کے دل پر مہر لگا رکھی ہے۔ ایٹم بم کا مالک ہونے کے باوجود بندہ معذرت کر رہا ہو، بندہ جناب امن کی باتیں کر رہا ہو، تو یاد رکھے 6 لاکھ فوج ہو، 10 لاکھ فوج ہو، OIC ہو، 57 اسلامی ممالک مل کر بھی جناب خبر آتی ہے
سعودی عرب نے زور دیا ہے جی کسی طریقے سے جنگ رکوائی جائے. پھٹے منہ تیرے، تیل تو دے رہا ہے، تیل ترکی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور زور بھی تم لگا رہے ہو کہ جنگ ختم کی جائے. یہ تو قیامت کے دن آئے گا، پتہ چلے گا نا کہ جب 50,000 بندے مسلمان شہید ہو چکے تھے، تب تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے ان کی مدد کیوں نہ کی. مواخذہ تو تب ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ طبع اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. آج ان کو جہاد کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 10 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. 11واں سپارہ انشاءاللہ عید کے بعد.